بیزر صاحب آپ سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے. یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو یہ کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں یا امریکی پالیسی میں ابہام ہے، کنفیوژن ہے؟ آپ ہاؤ ڈو یو اینالائز دس؟ یہ ڈویژن ہے، کنفیوژن ہے اس وقت امریکن پالیسی میں، اور ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹائل ہے. ان تینوں چیزوں کی آمیزش مل کے دنیا میں ایک تذبذب کریٹ کر رہی ہے. دنیا میں ایک تذبذب برپا ہو رہا ہے، ہیجانیت برپا ہو رہی ہے، چاہے وہ معیشت کے لحاظ سے ہو، اسٹاکس میں ہو، فائنینشیل مارکیٹ میں ہو، یا جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ پر. ہر شخص دم ساتھ کے بیٹھا ہے کہ یہ کیا ہوگا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. کیونکہ ایران کو تو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، ایران تو اپنے مطالبات کو شروع سے ایک جو سفارتی لحاظ سے پیش کرتا رہا ہے، اپنے موقف کو بالکل سامنے رکھتا رہا ہے، اور جس طرح کا ایران کو دھمکیاں آتی ہیں اسی طریقے سے ایران اپنے عزت و وقار و تکریم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کا جواب بھی دیتا جاتا ہے ساتھ ساتھ. تو اب جس طرح کی تیاریاں ہیں، بیانات کو تیاریوں سے ملا لیں. بیانات کے ساتھ ساتھ جس طرح جنگ کے دوران انہوں نے اپنا اسلحہ خرچ کیا تھا ایران پر بمباری کر کے، اور ساری ریپلینشمنٹ کر لی گئی ہے، اور اس ریپلینشمنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کے سٹاکس تھے اس کو کافی حد تک مکمل کر لیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپلائمنٹ ری ڈپلائمنٹ بھی ہو گئی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اب صرف جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں 1 گھنٹے کے بعد حملہ کرنے والا تھا، جب قطر، سعودی عربیہ اور یو اے نے مجھ سے گزارش کی کہ آپ یہ حملہ بھی فی الحال نہ کریں، تو میں نے روک دیا. تو وہی معاملہ آ جاتا ہے وہیں پر. اب بات کر لیتے ہیں، آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں، سینٹ نے جو ایک ریزولوشن پاس کیا ہے، یقیناً وہ ایک پریشر ہے. 3 ریپبلکن کا مخالفت میں ووٹ دے دینا ایک یہ بہت بڑا پریشر ہے، اور اسی کی طریقے سے نمائندگان کے ہاؤس آف نمائندگان میں اس کا پاس ہو جانا وہ ایک مختلف بات ہے. کیونکہ اتنی کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 1 میں اور سب سیکشن 8 میں جو ہے کانسٹیٹیوشن امریکہ کا، اس میں چیزیں اس طرح دی ہوئی ہیں، اور آرٹیکل 2 میں بھی، کہ اس کو وہاں تک پہنچانا بڑا مشکل کام ہے. مختصراً بتا دیتا ہوں آپ کو 10 سیکنڈ میں، کہ اگر دونوں ہاؤسز سے پاس بھی ہو جائے تو صدر اس کو ویٹو کر سکتا ہے، اور صدر جب ویٹو کر دے اس کو تو دوبارہ وہ 2/3 میجارٹی کے لیے واپس ہاؤس میں آ جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ دونوں اپر اور لوور ہاؤس میں. لہٰذا یہ چیزیں تقریباً ناممکنات ہی ہوتی ہیں جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن میں رکھا گیا ہے. لیکن اب آ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کے پریشر بھی اثر نہیں کر رہا ہے انٹرنل ڈونلڈ ٹرمپ پہ، ایکسٹرنل پریشر بھی ان پر اثر کر رہا ہے، چائنا کا دورہ بھی اثر نہیں کر رہا ہے. تو پھر اثر کر کیا رہا ہے؟ اسرائیل. جی اسرائیل یقیناً، اور اسرائیلی لابی اثر بالکل کر رہی ہے ان پر، بھی کرتی رہی. یہ ہلری کلنٹن کہہ چکی ہیں، اس کو برملا کہہ چکی ہیں. یہ کافی عرصے پہلے انہوں نے کہا کہ وی آر ناؤ گوئنگ ٹو ہیو president who has a very thin skin and anyone can get under this skin and get the decision made. یہی ہوا 28 فروری کو، اور یہی اب جو پریشر آ رہا ہے لابی کا، اسرائیلی لابی کا اور اسرائیل کا، محسوس ہوتا ہے وہ، اور ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنی اب جو حالات کے وہ قیدی بن گئے ہیں. So he's handling it in his own way آپ کہہ رہے ہیں، اور پھر اسرائیل کا پریشر ہے. تو یہ ایک پرابلم اس وقت امریکن سوسائٹی کو اور گورنمنٹ کو اور اسٹیٹ کو سب کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب، آپ کے خیال میں کیا دوبارہ وار میں جانا دونوں پارٹیز کے لیے وائبل آپشن ہو سکتا ہے؟ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ جو مطلب ظاہر ہے دونوں کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں، اپنے ایشوز ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے یہ وائبل آپشن ہے؟ جی بہت شکریہ. تھے میرا خیال میں جو میرا آئی بلیو کہ ایران کے امریکہ کی جو پلاننگ تھی، جو اسٹرائکس ہونے والی تھی، جو ابھی انہوں نے پٹ آف کیا ہے فار دی ٹائم بینگ، اور لائکلی ہے، اگر اس لیے دیٹس وائی دیکھیں کہ اگر ہم ارجنسی آف دی سچویشن اس سے ہم گیج کر سکتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب اس نیکسٹ سمجھ لیں 4 دن میں دوسری دفعہ وہ تہران پہنچے ہوئے ہیں. سو ایک ایجنسی ہے. سو دس از لائکلی انہوں نے کہا بھائی اس ہفتے میں فیصلہ کر لیں.
اور پھر آپ دیکھیں کہ تیاریاں ان کی مکمل ہے ایز فار ایز دی امریکن اسرائیلیز آر کنسرن. جس طرح انہوں نے دیکھیں پچھلے سیز فائر میں ٹارگٹس کی سلیکشنز کی ہوں گی, دے ہیو بین مانیٹر کیا ہوگا دی لوکیشنز آف دی لیڈرز وغیرہ کو, سارا کچھ کیا ہوگا. اور پھر دیکھیں ابھی جو بھی کارروائی ہوگی, خود انہوں نے کہا کہ شارٹ ہوگی, 2 ہفتے کے لیے بات کی تھی, لیکن آئی بلیو کہ یہ شارٹ ہوگی, انٹینس ہوگی, اور جو انٹینس اتنی ہوگی کہ میکسیمائز کریں گے وہ ڈیمیجز کو ایران کے اوپر, سو دیٹ دے کین گیٹ دی کنسیشن جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. سو لائکلی تیاریاں ہیں, لیکن ایک موسٹ امپورٹنٹلی ان دی لاسٹ 48 آورس میں اگر آپ ڈیولپمنٹس دیکھیں, سب مسٹیریس قسم کے واقعات ہوئے ہیں. جس طریقے سے سعودی عرب پہ ڈرونز کے حملے گئے ہیں, یو اے پہ حملہ ہوا, جو ان کے نیوکلیر جو پاور پلانٹ تھا اس پہ ہوا ہے. اسرائیل کے اندر جو ساؤتھ میں وہاں پہ دھماکے سنے گئے ہیں. اور پھر دیکھیں اطلاعات آئی ہیں کہ ویسٹرن عراق کے ڈیزرٹ میں دیور 2 آؤٹ پوسٹ جو اسرائیلی یوز کر رہے تھے, وہاں سے ان کے جہاز آ جا رہے تھے. آپ سمجھ لیں پھر باب المندب میں دھماکے سنے گئے ہیں. اور پھر ایک سرپرائزنگلی دیر از ادر اسٹوری جو آج کل سوشل میڈیا پہ ہے کہ یو اے نے 2 دن پہلے جو دھماکے سنے گئے ہیں اسرائیل میں, انہوں نے کہا یو اے نے ہائپرسونک میزائل فائر کیے ہیں اسرائیل پہ. اب کہتے ہیں یو اے نے یہ اسٹیبلش کیا ہے, جو یو اے پہ جو حملے ہوئے ہیں تو وہ اسرائیل نے کروائے ہیں, جو اسرائیل نے کیے ہیں. اگر وہ عراق کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو اس کا مطلب تھے تو وہ وہاں سے سب کچھ کر رہے تھے. سو ایک وہ امپورٹنٹ ہے. پھر آج ایک سٹوری جو کیری کی دی نیو یارک ٹائمز میں, جس میں احمدی نژاد کو امپلیکیٹ کیا گیا ہے, اینڈ دیٹ از اے ویری سیریس ڈیولپمنٹ, جس میں انہوں نے بات کی کہ وہ ریکروٹ ہوئے تھے اور وہ کام کر رہے تھے. ہی واز ٹو ریپلیس دی رجیم جہاں پہ چینج ہونا تھا. اور ایک بڑی ڈیٹیلز سٹوری آئی ہے, اور 4 لوگوں نے اس کو سٹوری لکھا ہے, انکلوڈنگ ون فرناز اصفہانی, ایک جو ایرانی نژاد امریکن, اس نے بھی اس میں انپٹ دی ہے. سو بہت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ اب سچویشن گراؤنڈ میں دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو گرپ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ایرانیز, نیول بلاکیٹ پیچھے امریکنز کا ہے. دنیا میں اکانومک کرائسس سے پین از بینگ فیلڈ اکراس دی گلوب مسئلے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایرانی سمجھتے ہیں کہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے دیٹ از اسٹریٹ آف ہارمز ان کے کنٹرول میں ہے. پھر ان کے پاس پلر جو پاور کے ہیں وہ ان کے میزائلز ہیں اور ان کا نیوکلیر پروگرام ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا خیال میں فلیکسیبلٹیز ابھی اس لیے آ رہی ہے کہ چائنیز کے اور رشین پریزیڈنٹ کی آج ملاقات ہوئی ہے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اس بات پہ کوئی آگے ہم دیکھیں موومنٹ کہ وہ اپنا جو انرچ یورینیم ہے وہ ہینڈ اوور کر دیں. دس از اے پاسبلٹی, اس پہ ہو سکتا ہے, کیونکہ امریکن کا جو فوکس ہے کہ اس پہ کہ وہ نو نیوکلیر ویپن ود دی ایرانی, سو اس پہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. سو نیکسٹ 2-3 دن میرے خیال میں ویری امپورٹنٹ فیوچر کے لیے جو مڈل ایسٹ میں حالات و واقعات ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.